أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد الصلاة معزز محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص حضرت علامہ مولانا حسن رضا قادری صاحب زیدہ مجدہ، دیگر مقتدر مہمانان گرامی، منتظمین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قرآن مجید فرقان حمید سے بابرکت کلمات کی تلاوت کی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی معلومات کو سمیٹوں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. زندگی اور موت دونوں کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ان کو تخلیق کیوں کیا گیا، زندگی کیوں دی گئی، موت کیوں پیدا کی گئی، تو اس کی وجہ خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی. فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کو اس لیے تخلیق کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم پرکھ کریں کہ تم میں سے اچھا عمل لے کر کون آتا ہے. دنیا اس لیے دی گئی کہ یہاں اچھا عمل کریں اور اس دنیا کے عمل کے اوپر آخرت کی بہتری کا انحصار رکھا گیا ہے. جو اس دنیا کی زندگی میں ہم کریں گے، یہ جو لمحے ہمارے کٹ رہے ہیں صبح سے شام اور شام سے صبح، اسی کے اوپر آخرت میں بہتر بھی ہونا ہے اور برباد بھی ہونا ہے. اگر تو یہ تھوڑی سی زندگی، اس کی یہ جبل آواز اگر تو یہ تھوڑی سی زندگی جو ہمیں دی گئی، اس کو اگر ہم بہتر کر لیتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے اس کے مطابق ڈھال لیتے، تو پھر آنے والی جو زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، بل آخرت خیر و ابقا، جو آخرت کی زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی سے بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. تو پھر وہ زندگی بہتر ہو جائے گی. اور اگر یہ زندگی نفس اور خواہشات کے مطابق بسر کر لی، تو پھر یقیناً آنے والی جو زندگی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اس نے پھر اجڑنا ہے، برباد ہونا ہے. ہمیں بار بار موت کے ساتھ جوڑا گیا، اور یہ وہ فکر ہے جو معاشرے کی اصلاح کے لیے پہلا نقطہ ہوتا ہے کہ جب آخرت کی فکر پختہ ہو جائے تو پھر انسان کے عمل کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. نہ بھی کوئی ہو دیکھنے والا، آخرت سے اگر آپ جڑے ہوئے ہیں تو آپ خلوت میں بھی گناہ نہیں کرتے، آپ بھٹکتے نہیں، آپ کی سوچیں آوارہ نہیں ہوتی. اگر تو آپ آخرت کے ساتھ جڑے ہوئے اور یہ فکر اندر زندہ ہے کہ ایک دن موت آئے گی اور اس کے بعد اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا،
وہ جو قبر کی زندگی ہے، جو حشر کی زندگی ہے، وہ میں نے اس زندگی کے اوپر ہی اس کا انحصار ہے. تو پھر نابی کو دیکھنے والا ہوں. میں جمعے کے دن بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ اصول ہوتا ہے کہ مجرم کو پکڑا جاتا ہے، زبردستی عدالت میں کچہری میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کا جسمانی ریمانڈ لے کے اس سے اقرار جرم کروایا جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی مجرم اقرار نہیں کرتا. پھر گواہ ڈھونڈے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو باڑیاں تشکیل دی جاتی ہیں، یہ تحقیقات کریں گے، پھر تحقیق ہوتی ہے اور پھر کہیں سے جا کے گواہ تلاش کر کے لائے جاتے ہیں اور گواہ ہونے کے باوجود بھی مجرم اقرار جرم نہیں کرتا. لیکن جس معاشرے کے اندر آخرت کی فکر پختہ ہو جائے، ہم نے دیکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حاضر ہوتے اور آ کے عرض کرتے طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کر دیجئے. فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو. واپس چلے گئے لیکن بے چینی تھی. پھر واپس آ کے عرض کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، حضور پاک کر دیجئے. فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، بخشنے والا. گئے گھوم کے لمحوں کے بعد پھر آ گئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. تو میرے حضور فرمایا کس چیز سے پاک کر دوں؟ فرمایا من الزنا، زنا سے مجھے پاک کر دو. گناہ سرزد ہو گیا، جانتا ہوں کہ اس کی سزا کتنی سخت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں سزا بھگت کے آخرت کا مرحلہ صاف کر لوں. تو یہ وہ تصور ہے کہ جہاں مجرم خود آ کے اقرار جرم کرتا ہے اور جب آخرت نظروں سے پوشیدہ ہو جائے اور نعرہ لگے کہ اے جہان بٹھا تگڑا کس نے بٹھا، تو وہاں پھر گواہ ڈھونڈے جاتے ہیں، کمیشن بنتے ہیں اور تحقیقات ہوتی ہیں، جسمانی ریمانڈ ہوتے ہیں اور پھر بھی مجرم کو سزا نہیں ملتی، وہ اقرار جرم نہیں کرتا اور وہ بھاگتا ہوا محسوس ہوتا ہے. جیل کی سلاخیں توڑ کے، دیواریں توڑ کے لوگ نکلتے. اور جس معاشرے میں آخرت کا خوف پختہ ہو جاتا ہے، وہاں مجرم خود آگے اقرار جرم کرتا ہے کہ مجھے سزا دے دیجئے، میں جانتا ہوں کہ سخت ہے لیکن دنیا میں اس کو صاف کرو. بلکہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند دن کے بعد روایات میں آتا ہے ایک خاتون حاضر ہوئی، غامجہ اس کا نام تھا. اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے جرم ہو گیا اور میں حمل سے ہوں اور مجھے سزا دے دو. اور کہا یہ کوئی مت سمجھے کہ حضرت ماعز کی وجہ سے میں آئی ہوں. کہا مجھ سے جو جرم سرزد ہوا ہے. تو فرمایا کہ تیرے پیٹ میں بچہ ہے، جب وہ دنیا میں آ جائے تو پھر آنا. وہ چلی گئی. جب بچہ دنیا میں آیا تو کپڑے میں لپیٹ کے پھر بارگاہ رسالت امام میں حاضر ہو. یا رسول اللہ بچہ آ گیا ہے، اب تو سزا دے دو. فرمایا جی معصوم بچہ دودھ پینے کی عمر ہے، جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ کھانے کے قابل ہو جائے تو پھر آ. تو لے کے گئی. بچہ روٹی کھانے کے قابل ہوا تو پھر اس کو اٹھا کے لائی. اور روایات میں آتا ہے کہ جب وہ آئی تو بچہ ہاتھ میں روٹی پکڑ کے دانتوں سے توڑ رہا تھا. تو پیش کر کے کہا حضور اب تو یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، اب مجھے گناہ سے پاک کر دو. اس عرصے میں وہ چاہتی تو علاقہ چھوڑ جاتی، بھاگ جاتی، لیکن جب آخرت کی فکر پختہ ہوتی ہے تو پھر گناہ ختم ہوتے ہیں، پھر خوف ہوتا ہے. لیکن جس معاشرے میں آخرت کی فکر نہ دی جائے وہاں انسانی پیدا ہوتے ہیں، وہاں اندر نہیں بدلتا. میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو بدلا تھا، جس کو خیر القرون کرنے کہا گیا، اصحابی کا نجوم کا ٹائٹل جن کو دیا گیا، کیا ان کے پہلے کے حالات ہم نہیں جانتے؟ صاحب وہ تو گھوڑوں کو پانی پلانا چاہتے تو جنگ ہوتی. میں نے جہاں تک پڑھا ہے کہ ایک شخص کے باغ میں دوسرے کی مرغی داخل ہو گئی فصل میں، تو اس نے غصے میں آ کے پتھر مارا تو مرغی مر گئی، یا اس کو نکالا تو دوسرا شخص بھی گیا اور آپس میں تکرار کرتے کرتے لڑائی شروع ہوئی
اور یہاں تک پڑھا ہے کہ اس مرغی کے اوپر جو لڑائی شروع ہوئی وہ 40 سال تک چلتی رہی. یہ اس قوم کا حال تھا. لیکن میرے اور آپ کے آنکھوں مولا نے اس قوم کو کیسے بدلا. ہمارے لیے ان کے ایمان کو بطور نمونہ کے رکھا گیا. آمنو بمثل ما آمنتم. کیسے ان کو بدلا گیا. جو ایک مرغی کے اوپر بھی آپس میں لڑ پڑے فصل میں چلی جائے تو 40 سال تک لڑائی ہوتی ہے. اور کئی نسلیں اس میں جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آتی ہیں. کیا اس معاشرے میں شراب نوشی نہیں تھی؟ کیا اس میں زنا نہیں تھا؟ کیا اس میں ناپ توڑ میں کمی نہیں تھی؟ کیا اس معاشرے میں سود نہیں تھا، گناہ نہیں تھا، قتل و غارت نہیں تھی، عصبیت نہیں تھی، نسلی تفاخر نہیں تھا؟ سب کچھ تھا. لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے اس معاشرے کو ہر گناہ سے پاک کیا. اور وہ دن آئے کہ انہی لوگوں کے بارے میں کہا اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. کہا ان کو محمد نے پاک کر دیا، جس کے پیچھے بھی چلو گے تم جنت تک پہنچ جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ اب ان کو ہم نے درست کر دیا. ان کے راہ بدل گئی، ان کا انداز بدل گیا. تو کیسے بدلا گیا؟ ان کے اندر خوف ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محافت دیکھ لی. جب بھی سکتی تھی تو حضور ان سے ان کے اندر موت کی فکر کو پختہ کرتے تھے. امام منبجی نے کتاب اللباب میں ذکر کیا کہ مجلس لگی تھی تو حضور نے صحابہ سے ایک ایک سوال کیا اور میں صحابہ بتاؤں ذرا زندگی اور موت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ موت کتنی دور ہے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے، آپ سے پوچھے، سوال کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ آج تو ہم موت کا ذکر سننا بھی نہیں چاہتے. اللہ اکبر. کئی سننے کو میرے لوگ کہتے بڑا خشک سا موضوع ہولی سب نے بیان، کوئی لچھے دار باتیں ہوں، نعرے لگے، سبحان اللہ کی داد ملے، چوتھے آسمان سے اوپر کی باتیں سنائی جائیں. تو یہ جو عنوان ہوتا ہے لوگ اس کے اوپر اشش کرو. لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے، فرمایا بتاؤ زندگی اور موت کے بارے میں. ایک شخص نے اصلی حضور نماز فجر پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھنے کا موقع ملے گا نہیں. فجر سے ظہر تک اور یہاں جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں کچھ سمیت، اگر ہم اپنا اندازہ لگائیں تو ہمارے ہاں 10 سال کے منصوبے بنے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ جگہ لینی ہے، پھر یہ کاروبار شروع کرنا ہے، پھر بچے کی شادی کے لیے تیاری، بیٹی کے لیے تیاری، اور 10 سالوں کے منصوبے بنے ہوتے ہیں. اور اس 10 سالہ مسافت کے اندر، سفر کے اندر کہیں پہ بھی ہمارا یہ سوچ اور یہ فکر نہیں ہوتی کہ ان 10 سالوں میں موت بھی تو آ سکتی. آپ زندگی اچھی گزاریں، آپ گھر اچھا بنائیں، آپ گاڑی اچھی رکھیں، آپ لباس اچھا پہنیں، آپ غذا اچھی کھائیں، آپ رہائش اچھی رکھیں. بلکہ جہاں تک فرمایا گیا کہ جس کو گھر کشادہ نصیب ہو گیا، بیوی اچھی مل گئی، سواری اچھی مل گئی، فرمایا یہ دنیا کے اندر خوش قسمتی کی علامت ہے. اسلام تو منع نہیں کرتا، تجارت سے اسلام منع نہیں کرتا. آپ محنت کریں، کمائی کریں، لیکن اس وقت کے جب ساری توجہ دنیا کی طرف ہو جائے اور آخرت کو بندہ پر سے کچھ پڑا، وہ کاروبار، وہ تجارت، وہ گاڑیاں، وہ مال، وہ محل جو اللہ سے غافل کرتے. کیا ہمارے کاروبار میں نماز چھوٹتی ہے؟ کیا دن کو صبح اٹھتے شام ہوتی ہے؟ کبھی سوتے وقت سوچا ہے کہ آج 5 نمازیں گزر گئی، کتنی پڑی ہیں؟ اللہ کا نمائندہ آواز دیتا رہا. ہم شادیوں میں کارڈ آیا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر میں دعوت آئی ہو ہم نہ جا سکے، چھوڑ دیا ہو کہ کیا فرق پڑتا ہے جانے نہ جانے سے؟ صاحب کاروبار چھوڑتے، ڈیوٹی چھوڑتے، چھٹی لیتے، 10 دن پہلے سے ذہن بنا ہوتا ہے کہ کارڈ آیا تو جانا ہے. یار ایک دنیا دار سے دعوت مل جائے تو بھاگ کے جاتے. اور اللہ کا نمائندہ روز آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. دکان کے سامنے مسجد ہوتی ہے، لوگ پڑھ کے نکل رہے ہوتے ہیں. کبھی خیال آیا ہے کہ مجھے بھی جانا چاہیے تھا؟ پیغام تو مجھے بھی آیا تھا. اور دنیا کے پیغام پہ، لوگوں کے پیغام پہ تو پابندی کر لیتے ہیں، اللہ کے پیغام کی قدر نہیں کرتے. اس نے دعوت دی، اس کے نمائندے نے آواز دی اور ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. ہم جوانی کے نشوں میں مست رہے، ہم دولت کے نشوں میں مست رہے، ہم کاروبار کی وسعتوں میں مست رہے. کیا ہمیں اس بات کا کی فکر نہیں ہے کہ ایک دن یہ محل رہ جائے گا؟
ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ایک دن یہ کاروبار رہ جائے گا، کسی اور کو منتقل ہوگا. ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ یہ دنیا، یہ مال، یہ وراثت بن جائے گا جس پہ میں آج اترا رہا ہوں. صاحب یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ دنیا میں تو ہے، اب جتنی دیر تک جی لیں یہ سارا کچھ ہے، لیکن جب جھٹکا موت کا لگے گا تو یہ ختم ہو جائے گا. آپ نے کبھی کسی جنازے پہ جا کے دیکھا ہو کہ جنازے پہ کھڑے شخص نے بیان کرتے، باز کرتے کسی نے مرنے والے کی گاڑیاں گنی ہو؟ یا بندہ بڑا باکمال تھا، کتنی گاڑیاں چھوڑ کے آ رہا ہے؟ کسی نے قبرستان میں جنازگاہ میں کھڑے ہو کے میت کے سامنے یہ کہا ہو کہ اس کے مربے اتنے تھے، محل اتنے تھے، اتنی فیکٹریوں کا مالک تھا، اتنی دولتوں کا مالک تھا؟ آپ کو کہیں نظر نہیں آیا. سب کچھ چھوڑ کے آیا، لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اس کی میت پہ کھڑے ہو کے جو بولا جاتا ہے، جو چیز یاد رکھی جاتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یار بندہ بڑا نیک تھا، اخلاق والا تھا، نماز پانچگانہ کا پابند تھا، اللہ کے گھر سے مسجد کرتا تھا، دین سے جڑا ہوا تھا. یہ کوئی نیکیاں ہیں جو مرنے کے بعد یاد رکھی جاتی. باقی جو کچھ تھا وہ دنیا میں تو تھا، بڑے پنچایت میں بیٹھ گئے، چوکوں میں بیٹھ گئے، دیروں میں بیٹھ گئے تو اس کی دولت گنی، وہ آیا تو اس کا تعارف کروایا، لیکن جب دنیا سے رخصت ہو گیا تو سارے تعارف مٹ گئے. جو تعارف مرنے کے بعد چلتا ہے دنیا اور آخرت میں، وہ نیکیوں کا تعارف. کس نے نیکی کی، کس نے وقت کیسے گزارا، کس نے اللہ کے گھر کے ساتھ کتنا رشتہ جوڑا، کس نے دین کے ساتھ کتنا رشتہ جوڑا، یہ وہ تعارف ہوتا ہے جو مرنے کے بعد جاتا ہے. تو کیا ہمیں وہ تعارف زیب نہیں دیتا جو مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہو؟ کیا ہمیں اس کی طرف نہیں دوڑنا چاہیے جو اعمال مرنے کے بعد بھی ہماری پہچان بنے اور ہمارے ساتھ قبر میں اترے، حشر میں جائیں؟ جو چیزیں دنیا میں رہنے والی ہیں ہم اپنے اندر اتر کے دیکھیں گے، ہم نے سارا کچھ ان کی طرف تو نہیں، سارا وقت ان چیزوں کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے جو مرتے دم روح نکلے گی اور سب کچھ رہ جائے گا. تو دنیا کچھ نہیں، ضرورت کی استعمال کریں، ضرورت کی لیں، لیکن اتنا کر لینا کہ دنیا دنیا اور دنیا ہی سب کچھ ہو جائے. حضور کہتے ہیں دنیا کے اندر رہیے لیکن دنیا آپ کے اندر نہ آئے. آپ دنیا میں رہیں، کاروبار بھی کریں، دولت بھی دیں، مکان بھی بنائیں، سب کچھ کریں، لیکن آپ دنیا میں رہیں، دنیا آپ کے اندر نہ آئے. کشتی پانی میں رہے تو کچھ نہیں ہوتا، پار لگتی ہے، کئی سواریوں کو لے کے نکلتی ہے، لیکن جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے. بندہ دنیا میں رہے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن دنیا بندے کے اندر آ جائے تو انسان کو ڈوب جائے. لہٰذا یہ تھوڑی سی زندگی، اب یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا اور دنیا کی لگن، اس کو مٹانے کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں طریقے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھا کرو. جو آپ سے نیچے لوگ ہیں نا، آپ ان کی طرف دیکھیں. اگر آپ اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر ناشکرہ بن گئے ہو. اپنے سے نیچے دیکھیں، آپ شکر کریں گے، آپ کو دوڑی لگانی پڑے گی، آپ کے اندر دنیا کی محبت بڑھے گی جب آپ اپنے سے نیچے دیکھیں گے. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہ جوان تھا، باغات اپنے تھے، دولت بڑی تھی، تو جب باغ میں پھل پک جاتے تو اپنے دوستوں کو بلاتے اور باغ کے اندر شراب کباب کی محفلیں سجتی. دوست آتے، راتیں رنگین ہوتی، ناچ گانا چلتا، ساز چلتے، اچھی آواز اس کی تھی، خود جو ہے وہ بجاتے سرنگی اور اس پہ جو وہ آوازیں نکلتی. لیکن اللہ نے پھر اس کو توفیق دے دی توبہ کی. جب یہ بدلا تو پھر جا کے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے. ایک وقت آیا کہ یہ امام بن گئے اور یہ وقت بھی آیا کہ جب بغداد کی طرف جانے لگے تو استعمال کے لیے لوگ باہر نکلے اور ایک ہجوم بن گیا. آپ کی سواری آئی تو آپ کو چھینک آئی اور آپ نے کہا الحمدللہ. تو جو ہجوم کھڑا تھا استقبال میں انہوں نے کہا یرحمک اللہ. تو
اتنے ہجوم نے جب ایک دم جواب دیا تو ایک آواز اٹھی. پاس ہی محل تھا ہارون الرشید کا, اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھا تھا. جب آواز سنی تو خدام کو بلا کے کہنے لگے دیکھو یہ شور کس چیز کا, محل کے باہر اتنے لوگ, اتنا ہجوم, اتنا شور. تو خادم نے جا کے دیکھا اور واپس آ کے بتایا کہ حضرت یہ ہجوم نہیں ہے, عبداللہ بن مبارک کی سواری آئی تھی اور ان کے استقبال کے لیے لوگ باہر نکلے تھے, تو ان کو چھینک آئی, انہوں نے الحمدللہ کہا تو لوگوں نے یرحمک اللہ کہا تو یہ آواز آئی. تو ان کی بیوی بول کے کہنے لگی ہارون الرشید تم نے حکومت کی ہے جسموں پہ, لیکن اصل بادشاہ یہ لوگ ہیں جن کی حکمرانی دلوں کے اوپر ہے. اور لوگ ان سے محبت کر رہے ہیں, کتنا ہجوم جمع ہے, اور ان کی ایک سوال اور زبان سے لفظ نکلا اور لوگوں نے کس قدر جواب دیا کہ اصل حکمران تو یہ لوگ ہیں. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جب میں دنیا میں تھا تو میں اچھا لباس پہن کے جاتا کہ دوستوں کی بزم ہے تو میں اچھا لگوں, لیکن کہا جب جا کے دوسروں کا لباس دیکھتا تو مجھے پھر فکر ہوتی کہ میرا تو اس سے بھی کم ہے. پھر میں سواری اچھی لے کے نکلتا کہ میرے پاس دولت ہے, سواری اچھی ہو, لیکن دوستوں کی بزم میں جاتا لوگوں کی سواریاں دیکھتا تو مجھے یہ فکر ہوتی کہ میری سواری اس سے کم ہے. اور ساری زندگی میری اس میں گزر گئی, پریشانی ختم نہیں ہوئی. لیکن کہا جس دن سے میں نے کمزور اور غریب لوگوں کی محفل میں بیٹھنا شروع کیا, اللہ کا شکر ہے کہ میری پریشانیاں ختم ہو گئی. سبحان اللہ. اب وہ پریشانیاں ختم ہو گئی. ہم نے ساری زندگی اس بات پہ گزاری کہ فلاں نے کتنا حاصل کیا اور میرے پاس کیا, فلاں کا مال کیسا میرا کیسا ہے, فلاں کی گاڑی کیسی ہے میری کیسی ہے. یاد رکھو یہ جو تقابل ہے نا, موازنہ, برابری, یہ ہمیں دی گئی تھی اپنے آباؤ اجداد کے ساتھ کرنے. کہ جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں آپ لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ میرے باپ دادا کس مکان میں رہتے ہیں, ان کا مکان کیسا تھا, میرا کیسا, ان کے پاس سواری کیسی تھی اور میرے پاس کیسی, ان کا لباس کیسا تھا آج میرا کیسا ہے, ان کے کھانے پینے کے رنگ ڈھنگ کیسے تھے اور آج میرے گھر میں کیا ہے. اگر اپنے آباؤ اجداد سے باپ دادا سے موازنہ کریں گے تو آپ کو ایک ایک لمحہ شکر میں گزرے گا. لیکن ہم نے ٹھوکر کھائی کہ ہم نے موازنہ اپنے بڑوں سے نہیں کیا, ہم نے پڑوسیوں سے کرنا شروع کر دیا. اس کا مکان کیسا, اس کی گاڑی کیسی, اس کی دولت کیسی, اس کے گھر میں ایسی کیسا. لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم پریشانیوں میں دو چار ہو اور دنیا کی فکر کرنے لگے. صاحب محنت ضرور کریں, لیکن یہ یقین رکھیں کہ جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا, اور جو آپ کا نہیں ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا. الٹی چھلانگیں بھی لگا. صفا کے چبوترے پہ آ کے بیٹھ کے پڑھنے والے, میں نے پڑھا ہے کہ ایک لمبی چادر گردن سے باندھتے اور اسی کو کھلا کر کے نصف پنڈلیوں تک رکھتے, اور وہ سطر بھی ڈھانپ رہی ہے. اور جب ان کو کہیں جلدی چلنا پڑتا تھا تو وہ چادر کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے کہ کہیں سطر نہ کھل جائے. ایک چادر میں وقت گزارا. کیا ان کے ہاتھ نہیں تھے, ان کے پاؤں نہیں تھے, ان میں صلاحیت نہیں تھی, وہ دنیا کما نہیں سکتے تھے, وہ محنت نہیں کر سکتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایسے بھی دن آتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے میں نڈھال ہو کے گر جاتا تھا, اور کہا دروازے میں گرتا تھا تو عرب میں ایک رواج تھا کہ جس کو مرغی کے دورے پڑتے تھے اور وہ گر جاتا تو آنے جانے والے اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے گزرتے تو اس کی مرغی کے دورے ختم ہوتے. فرماتے میں گرتا تھا بھوک کی وجہ سے اور آنے جانے والے میری گردن پہ پاؤں رکھ کے گزرتے تھے کہ شاید اس کو مرغی کے دورے پڑے, لیکن فرمایا مجھے دورہ نہیں پڑتا تھا, میرا پیٹ خالی ہوتا تھا. کیا وہ محنت نہیں کر سکتے تھے؟ انہیں فکر یہ دی گئی تھی کہ دنیا اگر اچھی نہ بھی گزرے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن آخرت اگر اچھی نہ ہوئی تو کام خراب ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں میں ٹاسک دیا گیا کہ آپ یہاں سے اچھے گھر تلاش کریں. یہ 18-20 سال پہلے کی کہانی ہے. وہ کہتے ہیں جو میں اچھے گھر ڈھونڈے نا, اس دور میں جو بنگلے تھے, کوٹھیاں تھی جن کی قیمت کروڑوں میں تھی, وہ کہتے ہیں ایک اچھا گھر نظر آیا جو ان گھروں میں سب سے اچھا تھا.
تو ہم اس شیخ صاحب کو ملنے چلے گئے اور ہم نے کہا جناب آپ نے کروڑوں روپے لگا کے گھر بنایا تو آپ اس میں کتنی لیٹ رہتے؟ تو صاحب کہنے لگے کہ 4 سے 5 گھنٹے مجھے یہاں رہنا نصیب ہوتا ہے، باقی سارا وقت کام کو دینا ہوتا ہے. صبح نکل جاتا ہوں، رات دیر سے آتا ہوں، کھانا کھایا سو گیا، صبح اٹھا پھر چلا گیا. تو کہتے ہیں ہم نے تعجب کر کے کہا کہ جناب اتنی دولت لگائی اور صرف 4 سے 5 گھنٹے دیتے ہیں، جبکہ یہاں کروڑوں آپ نے خرچ کیے تو آپ کو یہاں زیادہ ٹائم لینا چاہیے. تو شیخ صاحب مسکرا کے کہنے لگے زیادہ ٹائم یہاں دوں تو پھر یہ گھر چلتا ہی نہیں. اس نظام کو چلانے کے لیے مجھے 18 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے اور کما کے پھر اس گھر کو چلانا پڑتا ہے کہ خرچ پھر پورے ہو. شاید جس گھر میں 4-5 گھنٹے لینا ہو اس کے لیے 18 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے. کبھی سوچا ہے جس قبر میں جا کے حشر تک رہنا ہے اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے. وہ وقت بھی ٹائم مانگ رہا ہے، وہ جگہ بھی ٹائم مانگ رہی ہے. ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اگر دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے دیکھو اور دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر دیکھو. لیکن ہم دنیا میں تو مقابلے کر لیتے ہیں، دین میں کبھی نہیں دیکھتے. کبھی دیکھو ایسے پڑوسی کو کہ یار یہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور میں کبھی مسجد میں گیا ہی. کبھی اپنے بھائی برادری میں دیکھا ہو کہ ایک بندہ تہجد گزار ہے اور مجھے 5 نمازیں بھی میسر نہیں ہے تو مجھے بھی پڑھنی چاہیے، مجھے بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ سنت سیرت کا پابند ہے اور میرے گھر میں دین نظر ہی نہیں آتا. اس کے بچے کہاں کھڑے ہو گئے دین میں اور میرے بچوں کو کلمہ بھی نہیں آتا. ہم نے کبھی سوچا ہو دین میں کبھی مقابلہ کیا ہو، اپنے سے اوپر کو دیکھا ہو؟ صاحب یہ تھوڑی سی زندگی ہے گزر رہی اور تیزی کے ساتھ کٹتی چلی جا رہی ہے. ہمیں یہ تلقین کی گئی، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ صبح سال میں کرے کہ اس کو دشمن کا خطرہ نہ ہو، یعنی امن ہو اس کے کرے. اور دوسری خوبی یہ ہے کہ صبح اس حال میں کرے کہ اس کو جسم کی بیماری ہوتی بالکل سلامت ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے پاس اس دن کا رزق اس کے گھر میں موجود ہے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کے ہاں خیر میں ہے. اس دن کا رزق ہو. ہمارے ہاں تو 10 سال کا پڑا ہوا ہے اور دوڑ ایسی لگی ہوئی ہے کہ جیسے شام کا کھانا بھی گھر میں نہیں ہے. محنت نہیں کروں گا تو نہیں پکے، جبکہ ہے اتنا کہ کئی مہینے کئی سال بھی گزر سکتے ہیں. تو پھر ہم کاش کے تھوڑا سا وقت اپنی آخرت کو دیتے، تھوڑی سی لمحے آخرت کے ساتھ جوڑتے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچتے کہ اگر زندگی گزر گئی، اچانک موت آ گئی، کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ رہ جائے گا، ساری دنیا کی رونقیں چلے گی. ہم زیادہ بھی کوئی ہمیں دعوت دے، کوئی دین کی طرف بلائے تو ہم بس اندر سے کچھ چیزیں نکال لیتے، کچھ مسائل اندر سے نکالتے، کچھ مجبوریاں اندر سے جنم لیتی اور ہم کہتے ہیں بس دل تو جناب کرتا ہے نماز کا، لیکن بس کاروبار ایسا کہ نکلا نہیں جاتا. نکل جاؤں تو پھر پیچھے آپ جانتے ہیں کہ ہم چلتے، گھر کی مصروفیات ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ میں باہر نکل جاؤں تو گھر نہیں چلتا. یہ ہمارا بھلیکا ہوتا ہے، غلط فہمی ہوتی ہے، یہ خود ہی کا خول ہوتا ہے. ہم خود سے بناتے ہیں کہ میں نکل جاؤں تو نہیں چلے گا. اور بھائی تم سے پہلے بھی کئی ایسے لوگ تھے لیکن وہ دنیا سے چلے گئے، کاروبار اس سے بہتر چل رہے، وہ دنیا سے چلے گئے، گھر کے نظام اچھے چل رہے ہیں. یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ میں نہیں ہوں گا تو کیسے چلے گا. ہم سارے بھی چلے جائیں گے، یہ دنیا کا نظام پھر بھی چلے گا. اس کو ہم نہیں چلا رہے، اس کو چلانے والا چلا رہا ہے. یہ سارے کاروبار بھی چلیں گے، یہ سارے گھر بھی چلیں گے، سارے بچے بھی نظام کو سنبھالیں گے. خدا ہمیں کوشش کر کے اپنی آخرت کی فکر کریں. ایک وقت آنے والا ہے جب ہمیں موت کا جھٹکا لگے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑے گا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ماحول بہتر ہو جائے تو اس کے لیے پہلی چیز یہ دی گئی ہے کہ ہم آخرت کی فکر کو پختہ کریں، اپنے اندر بھی، اپنے ماحول کے اندر بھی، اپنی نسلوں کے اندر بھی. اگر میں یہ دھوکے، فراڈ، جھوٹ، ملاوٹ یہ سب کچھ چلے گا، دنیا کی حوث ہے، یہ ختم نہیں ہوتی. آپ کسی بڑے کیس کو لے لیں اور اس کی تحقیق کرتے 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 جب آپ اینڈ پہ پہنچیں گے تو آپ کو دنیا
لالچ اور حسد ہی نظر آئے جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ ہر بندہ دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ناپ تول میں کمی ملاوٹ سب کچھ چل رہا ہے۔ اور اگر یہی فکر اندر اترتی ہوتی، اس کو پتا ہوتا کہ میں نے ایک دن اللہ کا سامنا کرنا ہے، کوئی نہ بھی دیکھنے والا ہوتا تو وہ ناپ تول میں کمی نہ کرتا۔ وہ کل مجھے ایک ساتھی نے ایک ویڈیو کلپ چھوٹا سا بھیجا کسی کا، تو بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بازار نکلے تو ہمارے پاس موٹر سائیکل تھی، تو ہم نے ایک دکان سے موٹر سائیکل کے ٹائر میں نیا ٹیوب ڈلوایا اور 2-4 دکانیں چھوڑ کے پنچر والی دکان پہ جا کے گاڑی کھڑی کی اور اس کو کہا کہ جناب اس کا پنچر ذرا چیک کریں، اور گاڑی اس کے پاس کھڑی کر کے جب وہ کام شروع کرنے لگا تو ہم نے کہا کہ ہم ذرا پانی شانی پیا ہے، تو ہم پیچھے چلے گئے ساتھ 2-4 دکانیں چھوڑ کے۔ کچھ وقت وہاں گزار کے ہم واپس آئے تو ہم نے کہا جناب کام ہو گیا، اس نے کہا جی 2 پنچر تھے میں نے لگا دی۔ تو ہم نے اس کو چیک دکھا کے کہا کہ صاحب یہ 2 دکانیں چھوڑ کے تیسری دکان سے ہم نے نئی ٹیوب ڈلوائی ہے اور صرف آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی ایمانداری کتنی، آپ کہتے 2 پنچر لگ گئے۔ تو دکاندار ہنس کے کہنے لگا شکر کرو میں نے 2 کا بولا ہے 4 کا نہیں بولا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کہ اس کے ہاں اللہ کا خوف نہیں تھا۔ اگر اس کو گھر سے یہ خوف ملا ہوتا کہ پتر جو کرے گا وہ بھرے گا، تو کبھی بھی ایسا نہ کرتا۔ ہسپتالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ڈاکٹر جو کچھ کر رہے ہیں، جج جو کچھ کر رہے ہیں، تھانوں میں جو ہو رہا ہے، مارکیٹوں میں جو ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ بازار رشوت کے گرم میں عدل و انصاف کا نام نہیں ہے، کسی کو حق نہیں مل رہا، تو سب کا علاج ایک ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ بہتر ہو تو چلو یہ نہیں ہوگا تو ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لیں تو 10-20 سال کے بعد معاشرہ خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ ہم نہیں دیکھ پائیں گے تو ہماری نسلیں تو دیکھیں گے۔ تو کم از کم رونے سے کچھ نہیں ہوگا، محنت کرنی پڑے گی۔ بچوں کے ذہنوں میں بچپن سے اسلامی تربیت ان کی کریں، اخلاقی تربیت ان کی کریں، ان کو اچھا انسان بنائیں۔ دیکھیں بیرونی ممالک میں جن کی ہم تعریفیں کرتے ہیں بڑے اچھے نظام ہیں ان کے، حالانکہ ان کے ہاں آخرت کا تصور نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں ملکی قوانین میں احتساب موجود ہے۔ جب ان کو دنیا کے احتساب کا ڈر ہوتا ہے تو ان کے عمل سے تو ٹھیک ہوتا ہے۔ کوئی بندہ غلط گاڑی پارک نہیں کرتا، اس کو پتا ہے کہ احتساب ہوگا۔ کوئی ملک کا اشارہ نہیں توڑتا، اس کو پتا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے اور مجھے جرمانہ ہوگا، سزا ہوگی۔ احتساب کا ڈر ہو تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ میں بیٹھتے ہیں، اکثر فرمایا کرتے تھے لوگوں ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن احتساب ہوگا، لیکن فرمایا اس دن سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لو۔ ایک دن آنے والا ہے جب ترازو نصب ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، وزن ہوگا، فرماتے اس سے پہلے ضمیر کی عدالت لگا کے اپنے اعمال کا وزن خود کر لو۔ آج کر لو کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ تو جب دنیا کے اندر احتساب کا ڈر ہوتا ہے، آخرت کی فکر پختہ ہوتی ہے، تو پھر ایک سیب بھی پانی میں تیرتا ہوا آ کے کھا لے تو 12 سال اس کی غلامی بھی کرنی پڑتی ہے کہ چلو یہاں آپ کو جائے تاکہ آخرت کے حساب سے بچ جائے۔ ہاں تو وہ بھی جمع ہے، چوری بھی نہیں کیا، کھینچا بھی نہیں، حق بھی غصب نہیں کیا، دھوکہ بھی نہیں دیا، فراڈ بھی نہیں کیا، تیرتے ہوئے پانی میں آ کے کھایا، لیکن اندر یہ تربیت ماں نے کی تھی بچپن سے، تو کہا یار ڈھونڈ لوں اس کے مالک اور معافی مانگ لوں تو بہتر ہے، آخرت بچ جائے۔ اور جا کے کہا بابا آپ کے باغ سے سیب ٹوٹ کے آیا تھا، میں نے پانی میں تیرتا ہوا اٹھا کے کھایا، یہ سیب معاف کر دو۔ کہا 12 سال غلامی کرنی پڑے گی، باغ پانی کرنی پڑے گی، پھر سے معاف کروں۔ اور یہاں تو ٹرالی گرنے کی وجہ سے گزر جائے تو آدھی ٹرالی ویسے لوگ کھینچ لیتے، اور جو بچہ زیادہ گرنے کھینچ کے آئے باپ تب کی دے کے کہتا میرا پتر بڑا تیز ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ میں اس کو سمجھاؤں کہ پتر یہ حرام مال ہے، جا واپس کر کے آ۔ ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت نہیں، یہ جو آج کچہریوں میں بیٹھ کے قلم بک رہا ہے، جو تھانوں میں ٹیبل کے نیچے سے اتنے ہزار دیں گے تو آپ کا کیس جو ہے وہ آگے چلے گا، جو مارکیٹوں میں ہو رہا ہے، جو بازاروں میں ہو رہا ہے، جو ناپ تول میں ہو رہا ہے، کیا یہ گھر کے ماحول سے پل کے آگے نہیں آئے تھے؟ کیا ان کی ماں نے ان کی تربیت نہیں کی تھی؟ گھر کے ماحول میں نہیں تھے؟ اگر تھوڑی سی محنت کی ہوتی تو آج یہ سب کچھ ہوتا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ سب کچھ بہتر ہو تو ایک ہی راستہ ہے کہ آخرت کے ساتھ اپنی نسلوں کو جوڑو۔
ہم جب آخرت سے جڑیں گے اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن موت آئے گی، سب کچھ ختم ہوگا۔ جوانی میں کبھی جو ہے وہ بیگانگی کا شکار نہیں ہوگا، اس کو پتا ہے یہ جوانی اللہ کی امانت ہے، آج ہے کل کو نہیں ہوگی۔ ہم نے جوانوں کی موت دیکھی، بوڑھوں کی موت دیکھی، لڑکپن میں موت دیکھی، بچپنے میں موت دیکھی، تو پھر ہم اس چیز سے کیوں بے نیاز ہو گئے؟ کبھی تو میں جوان ہوں، ابھی بھی نماز کی عمر ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو جو ہے عیاشیوں کی عمر ہے، بھاگ دوڑ کی عمر ہے۔ ہم بلحاظ مسلمان سوچیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ کیا اسلام میں طریقے نہیں سکھاتا؟ ہم اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ جب ہم تربیت نہیں کر پائیں گے، دنیا کی حوث جب بڑھتی ہے تو پھر مسلمان ہونے کے باوجود بھی اپنے اسلام سے انحراف کرتا ہے۔ جو طرح طرح کی بولیاں آ رہی ہے نا کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، آپ نے اگر زندگی گزارنی ہے تو ویسے اپنا پارٹنر کو پسند کر لیں اور زندگی گزار لیں اس کے ساتھ، یہ بولیاں صرف اور صرف ڈالر کے عوضی ہوتی ہے۔ دنیا کی جو کشش ہوتی ہے، جو چمک ہوتی ہے، وہ انسان کو پٹی سے اتار دیتی ہے۔ لیکن جب یہ چیزیں اندر اتر کے دین اندر راسخ ہوتا ہے نسلوں میں، پھر وہ کربلا کی ریت میں بھی کھڑا ہو، ہزاروں دشمن بھی سامنے ہوں اور بھاگے بھتیجے سب کچھ کٹ کے بھی لاشیں پڑے ہوں، تو پھر بھی اللہ اس کے رسول سے کبھی غداری نہیں کرتا، اور دین کے لیے استقامت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، قربانیاں دینے کا وقت ہوتا ہے۔ آج وقت ہے جو یلغار ہے مغرب کی کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری نسلوں کو کھوکھلا کرتے، لہذا اس وقت ضرورت بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے جو دیکھا تھا، وہ جو پہلے سینما گھروں میں ہوتا تھا، وہ آج ہر شخص کے اپنے گھر میں اپنے ہاتھ میں، اور وہ خلوت میں جلوت میں دروازہ بند ہے، اپنے کمرے میں بچہ ہے، لیکن اس کا کمرہ پوری دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس میں وہ جو چاہے وہ بند کمرے میں بھی دیکھ سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی اندر کی تربیت کریں، تطہیروں کی کریں، پاکیزگی ان کے اندر رکھیں، ان کا تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، تو پھر اللہ کے ساتھ رشتہ جڑ جائے، پھر جہاں بھی ہوتا ہے وہ رشتہ جڑا ہوتا ہے۔ پھر بند کمروں میں 7 دروازوں کو مکمل کر کے بھی زلیخا آ کے کہے یوسف اب تو میری خواہش کو پورا کر، تو وہ ان بند کمروں میں جا کے بھی کہتا ہے زلیخا میرا رب بند کوٹری میں بھی دیکھ رہا ہے، میں کیسے قدم اٹھاؤں دیکھ رہا ہوں۔ رشتہ جوڑنا پڑتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ آخرت کے ساتھ اپنے رشتوں کو جوڑیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ کے بالکل قرب میں یہ بیڑی صدہ کے اندر ادارت المصطفیٰ کے تحت الحمدللہ المصطفیٰ اسلامک سینٹر کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ تعمیراتی کام بھی شروع ہو رہا ہے اور بچے اور بچوں کی کلاسیں بھی الحمدللہ شروع ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑیں۔ ایک بچہ میں کہتا ہوں کم از کم یاد اس قابل کر دیں کہ کل آپ کا جنازہ آپ کا بیٹا خود پڑھائے، جانے والوں کے لیے اعزاز ہوتا ہے۔ آپ کا غسل آپ کا بچہ دے، آپ کو کفن آپ کا بیٹا پہنائے، آپ کو لحد میں آپ کا بیٹا اتارے، آپ کا جنازہ آپ کا بیٹا خود پڑھائے، یہ جانے والے کے لیے اعزاز ہوتا ہے۔ جب دنیا کی تعلیمات اسی بچے کو دنیا بھی دے، کوئی منع نہیں، لیکن کم از کم اپنی اولاد کا تعلق دین کے ساتھ جوڑے۔ بیٹیوں کے لیے باپردہ ماحول ہے، کوشش کریں کہ اپنی بچیوں کو اپنے گھر والوں کو بھیج کے ایک دفعہ وزٹ کرنے جانے کا۔ انشاءاللہ آپ ماحول دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً سمجھ آئے گی۔ بچوں کے لیے بھی کلاسیں شروع ہیں، بچیوں کے لیے بھی ہے، تو کوشش کریں کہ اس ادارے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی اصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ اس محفل پاک کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تلاوت نعت خوانی واعظ و نصیحت اللہ قبول فرما، اے اللہ میں آخرت کی فکر نصیب فرما، اعمال اچھے بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دنیا کی زندگی بھی عزت کی دے دے، آخرت کی زندگی بھی عزت کی دے دے، اے اللہ دنیا میں بھی آبرو نصیب فرما اور آخرت میں بھی آبرو نصیب فرما۔ جتنے دوست احباب بزرگ علماء آئے اے اللہ قدم قدم پہ رحمت برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے، جو مائیں بہنیں پس پردہ بیٹھ کے سنتی رہی اے اللہ ان کے گھروں میں پہنچنے سے پہلے برکتیں رحمتیں اس درس قرآن کی ان کے گھروں تک پہنچا دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما،
فوت شدگان کی بخشش اور مغفرت فرما. ایک ساتھی کے لیے دعا کا کہا گیا اے اللہ ان کی قبر کو منور فرما. اے اللہ انہیں برکت رحمت نصیب فرما. یہ دعائیں لوگوں کے ہیں دلوں میں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کو پورا فرما. اس پوری بستی پہ اپنا خصوصی فضل اور کرم فرما. منتظمین جو ہر مہینے ہمیں مل بیٹھ کے سننے سنانے کا موقع فراہم کرتے، اے اللہ انہیں برکتوں سے مالا مال فرما. ان کی نیک دلی تمنائیں پوری فرما. اے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدی محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.